یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ مدینہ منورہ میں حاضر ہونے والے مردوں عورتوں کی دو قسمیں ہیں۔ مدینے میں آنے والے زائرین اور زائرات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مدینے میں آ کر اللہ کے نبی کے لیے راحت کا باعث بنتے ہیں، خوشی کا باعث بنتے ہیں، اور ایک وہ زائرین اور زائرات بھی ہیں کہ جو یہاں آ کر اللہ کے نبی کی مزید اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ہم سب کو یہ سوچنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم یہاں آ کے اللہ کے نبی کے لیے راحت کا باعث تو بنے، اذیت کا باعث نہ بنے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے، آپ کا گھر صاف ستھرا ہو اور خوشبودار ہو، اگربتیاں جل رہی ہوں، آپ نے خوشبودار اسپرے کیا ہوا ہو، اگر کوئی مہمان آئے اور آ کے آپ کے گھر کو گندا کرے اور اس میں بدبودار چیزیں پھیلائے، تو بتائیے آپ کو اس سے دکھ ہوگا، آپ کو اس سے تکلیف ہوگی کہ یار میں نے تو اس کو ٹھہرایا مہمان سمجھ کے، اس نے تو میرا گھر ہی گندا کر دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ معطر مدینہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مطہر مدینہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ فضا مدینے کی ہے، اور دنیا کے ٹکڑوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ٹکڑے یہی دو ٹکڑے حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ کے ہیں۔ تو آنے والے ہر زائر اور زائرہ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں جیسا بھی ہوں، میری جو بھی عادتیں ہیں اور میرے جو بھی اعمال اور کرتوت ہیں، کم از کم یہاں مجھے اپنے نبی کے لیے باعث اذیت نہیں بننا چاہیے۔ یہ ہر مرد اور عورت کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے 1 میل تک فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ 1 میل تک، یعنی جھوٹ کی بدبو 1 میل تک جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہاں ہوٹل میں رہ کے بھی اگر جھوٹ بولیں گے تو یہاں سے روز اقدس 1 میل تو نہیں ہے نا۔ مسجد نبوی 1 میل تو نہیں ہے یہاں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس جھوٹ کی بدبو سے اللہ کے نبی کی روح اقدس کو اذیت ہوگی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شدید بدبو اٹھی، سب نے محسوس کی، سارے حیران تھے یہ اتنی گندی بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا منافقین جو ایمان والوں کی غیبت کر رہے ہیں، اس غیبت کی یہ بدبو ہے جس نے تم سب کو پریشان کر دیا۔ وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے غیبت کر رہے تھے اور بدبو یہاں آ رہی تھی۔ ہر گناہ کے اندر بدبو ہے، جیسے کتا مرا ہوا ہو تب بھی بدبو آئے گی، چوہا مر جائے گا تو بھی بدبو آئے گی، بلی مر جائے گی تو بھی بدبو آئے گی،
بکری مر جائے گی تب بھی بدبو آئے گی، ہر ایک مردار کی بدبو ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کی الگ بدبو ہے، بدنگاہی کی بھی بدبو ہے۔ جو اپنی نظر سے حرام دیکھتا ہے اس کی الگ بدبو ہے، اور جس کا دل کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کی الگ بدبو اور نحوست ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا، حضرت عثمان نے اس کو دیکھا اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاک نہیں رکھتے؟ اس نے کہا جی وحی کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا کیا؟ مجرم کی ایک نشانی یہ بھی ہے، عادی مجرم کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانے گا۔ جس سے غلطی سے ہو گئی ہے وہ فوراً کہے گا یار بس شیطان نے کروا دیا۔ جو عادی مجرم ہوگا وہ ہمیشہ ہیلے بہانے کرے گا، اپنی صفائیاں پیش کرے گا، بلکہ حجتیں کرے گا اور اگلے کو خاموش کرنے کی کوشش کرے گا۔ عادی مجرم۔ تو اس نے کہا کہ جی دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا کیا؟ تو فرمایا وحی تو بند ہو گئی ہے لیکن یہ مومن کی فراست ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بدنگاہی کی الگ بدبو ہے، جھوٹ کی الگ ہے، غیبت کی الگ ہے، اور دنیا سے محبت کی الگ بدبو ہے۔ جو لوگ مدینے آئے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم جب تک حضور کے پاس ہیں تب تک تو خوشبودار رہیں۔ اگر بدبودار رہنے کی عادت ہے، اگر گندگیوں میں نجاستوں میں لت پت رہنے کی عادت ہے تو براہ کرم مدینے میں تو معطر اور پاک اور صاف رہنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ حضور کے پاس ہیں، آپ کی وجہ سے حضور کو اذیت نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے پیاز کھائی ہوئی ہو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ پیاز کی بدبو اگر کسی کے منہ میں ہے تو آپ فرماتے ہیں ہماری مسجد میں نہ آئے، دور رہے اب سے، گھر میں نماز پڑھ لیں، یہاں نہ آئے۔ تو جس کے اندر بدنگاہی کی بدبو ہو، جھوٹ کی بدبو ہو، غیبت کی بدبو ہو، بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے یہاں آنے والے ہر زائرہ کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ میں حضور کے پاس ہوں۔ کن کے پاس ہوں؟ میں اپنے نبی کے پاس ہوں۔ یہ عاجز ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب نے عشاء کے بعد دیر سے بلایا تو محبت فرماتے تھے، تو جب میں آیا تو باہیں پھیلا کے مجھے یوں اپنے سینے سے لگا لیا، پھر فرمانے لگے تیرے کپڑوں میں بو ہے، پرے ہٹ، تیرے کپڑوں میں بو ہے، بدبو ہے، پرے ہٹ۔ خود ہی گلے لگایا پھر خود ہی دور کیا اور کہا جلدی جا کپڑے بدل کے آ۔ اور اس عاجز کے پاس جوڑا تھا ہی ایک، تو عادت یہ تھی کہ جمعے کے دن غسل خانے میں جسم بھی دھو لیتا، کپڑوں بھی دھو لیتا اور گیلے پہن لیتا۔ جمعے کی نماز عصر سے پہلے وہ کپڑے خشک بھی ہو جاتے۔ اب فرمایا کپڑے بدل کے آؤ، اب کہاں سے لاؤں کپڑے؟ تو میرے بابا وقت لگانے تشریف لائے ہوئے تھے،
تو وہ بھاری تھے کافی، مجھ سے 2-3 گنا تھے. میں تو بالکل دبلا پتلا، کوئی 55 کلو وزن تھا اس وقت. تو وہ بھاری تھے کافی. تو میں نے ان کو جا کے بتایا، رات کا دیر سے وقت تھا، میں نے جا کے ان کو اٹھایا. میں نے کہا بابا مجھے بھائی صاحب نے بھیجا ہے کہ کپڑے بدل کے آؤ. اب کیا کروں، کپڑے تو ہے نہیں. تو آپ کا کوئی ہے جوڑا؟ چنانچہ ان کا میں نے جوڑا لیا، ایسے جیسے ہینگر میں کپڑے ہوتے ہیں نا. میں اتنا سا کپڑے اتنے پڑے، تو کپڑے پہن کے ادھر سے بھی لٹک رہے ادھر سے بھی لٹک رہے. لیکن حاجی صاحب کو اس سے تو کچھ سروکار نہیں تھا کہ کپڑے فٹ رہے یا کھلے ہیں. حاجی صاحب کو تو صاف کپڑے چاہیے تھے. چنانچہ وہ کپڑے پہن کے یہ عاجز حاضر ہوا. تو ایک دفعہ عصر کے بعد کا وقت تھا، تو حاجی صاحب بالکل اس قسم کا ایک تھا ٹپ، ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں تخت تھا، اس پہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں آ کے سامنے بیٹھ گیا. عصر کے بعد کا وقت تھا. تو فرمانے لگے کہ تم نے ٹریٹرون تو نہیں پہنی ہوئی؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا پتہ نہیں، میں ٹریٹرون کا نام بھی نہیں سنا تھا. کہنے لگے ٹریٹرون تو نہیں پہنی ہوئی تم نے؟ تو میں سوچنے لگا کہ ٹریٹرون پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں. ہاں کپڑے میلے تھے، بدبو بھی تھی پسینے کی، جو کہ عادت یہ تھی کہ ہفتے میں ایک ہی دفعہ بس جمعے کے دن غسل خانے میں کپڑے دھونے تھے. اور کبھی اگر ٹائم نہ ملتا تو 2 ہفتے بھی گزر جاتے، 3 ہفتے بھی گزر جاتے، 3 ہفتے بھی گزرتے تھے کپڑوں کو. تو فرمانے لگے کہ یہ ٹریٹرون پہنا ہوا ہے، تمہارے کپڑوں سے بو آ رہی ہے مجھے. چنانچہ وہاں سے اٹھا دیا. تو جب ایک عام بزرگ کو اذیت ہوتی ہے اور وہ باوجود بزرگ کے برداشت نہیں کر پاتے، تو حضور کی نفاست کے تو کیا کہنے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدینے میں رہتے ہوئے اپنے نبی کی نفاست کا احساس کریں، اپنے نبی کو اذیت سے بچائیں، اپنے نبی کی اذیت کا باعث نہ بنے، کوئی گناہ نہ کریں. یہ ہے بنیادی بات. مدینہ میں رہ کے بھی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے نا تو اس کو نہیں آنا چاہیے. اس کو وہی گناہ کرنے چاہیے. کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر بھی ہزاروں روپے ایک دن کا کرایہ ایک روم کا برداشت کر رہا ہے. ہاسپٹل کے، پرائیویٹ ہاسپٹل کے ایک دن کے روم کا کرایہ ہزاروں روپے برداشت کر رہا ہے، اور جن باتوں سے ڈاکٹروں نے روکا ہے ٹکا کے وہ استعمال کر رہا ہے. تو اللہ کے بندے، آپ کو کیا پڑی تھی 1000 روپے خرچ کر کے؟ جاؤ جا کے گھر میں کرو سارے کام. اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مدینے میں رہتے ہوئے گناہ تو نہ ہونا ہم سے. مدینے میں رہتے ہوئے ہم سے نمازوں میں سستی نہ ہو. مدینے میں رہتے ہوئے ہماری رکعتیں اور تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. مدینے میں رہتے ہوئے ہم سے بدنگاہی نہ ہو. مدینے میں رہتے ہوئے ہم سے اعمال میں کوتاہی، جو حضور کے پاس آ کے معمولات نہیں کر رہا تو وہ گھر جا کے کیسے کرے گا؟ سب سے زیادہ مراقبہ یہاں کرنا چاہیے، سب سے زیادہ تلاوت یہاں کرنی چاہیے،
سب سے زیادہ درود اور استغفار یہاں پڑھنا چاہیے. سب سے زیادہ وقوف قلبی، دل کی توجہ اللہ کی طرف یہاں رہنی چاہیے. سب سے زیادہ مدینے میں جس کا دل غافل ہے تو پاکستان میں اس کا دل تو پتہ نہیں کیا ہوگا. جہاں خود سورج موجود ہے، جب وہاں دل میں اندھیرا ہے تو جہاں ہے ہی چاروں طرف اندھیرا، وہاں دل کے اندھیرے کا کیا حال ہوگا؟ جہاں سورج کے سامنے بھی اندھیرا ہو رہا ہے تو جہاں سورج کا ستارے بھی نہیں ہے تو وہاں اندھیرا کتنا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں کسی قسم کا ہم سے گناہ نہ ہو، کوئی ہم سے کوتاہی نہ ہو. اگر کسی کو کسی گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا صبر دلائے کہ جو تم نے منہ کالا کرنا ہے وہ وہاں جا کے کر لینا. کم از کم حضور کے لیے باعث تکلیف نہ بنو، اپنے آپ کو مجبور کرے اور بالکل اس فضا کا لحاظ کرے. اس بات کی ہم سارے کوشش کریں، مرد بھی عورتیں بھی. اور چلتے پھرتے دو چیزوں کی پابندی کریں. ایک تو زبان پر درود پاک ہو، اور دوسرا دل کی توجہ حضور کے قلب اطہر کی طرف ہو. اس کی کوشش کریں. بیان کے دوران نہیں، آپ نے بھی شروع کر لیا کیا؟ چلتے پھرتے زبان پر درود ہو اور دل کی توجہ کہاں ہو؟ اپنے دل کو روز اقدس سے کنیکٹ کرنا ہے، مربوط کرنا ہے، جوڑنا ہے. جو تار ٹرانسفارمر سے جڑ جائے گی نا، اس میں کرنٹ آئے گا. اور جو تار چاہے کتنی موٹی ہو، ٹرانسفارمر سے نہیں جڑے گی، اس میں کرنٹ نہیں آئے گا. کرنٹ کا تعلق تار کے موٹا اور پتلا ہونے سے نہیں ہے، بلکہ کرنٹ کا تعلق ٹرانسفارمر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے ساتھ، مربوط ہونے کے ساتھ، منسلک ہونے کے ساتھ ہے. پتلی سی دبلی سی گناہگار سی تار ہے، لیکن ٹرانسفارمر کے ساتھ جڑ گئی ہے. ایسے بھی چلے گا. لیکن اگر موٹی تار ہے، رسے جیسی تار ہے، لیکن ٹرانسفارمر سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بیکار ہے. بچے کھیلیں گے اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کی ہم کوشش کریں کہ دل کی توجہ حضرت اللہ کے نبی کی طرف ہو. کیسے ہو؟ یعنی یہ تصور کریں کہ قبر اطہر سے ایک نور نکل رہا ہے جو میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. بس یہ قبر اطہر سے ایک نور نکل رہا ہے اور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. شروع میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن آپ لگے رہیں تو آپ کو ایک ہی دن میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. ایک ہی دن میں کہ میرے آقا کی قبر اطہر سے ایک نور نکل رہا ہے. ایک نور کا پائپ ہے، ایک ستون ہے، ایک موٹی تار ہے، ایک بڑی شعاع ہے، سیدھی میرے دل سے ٹکرا رہی ہے. ان دو باتوں کا ہر وقت لحاظ رکھیں. زبان پر درود بے توجہی سے نہیں،
جلدی جلدی نہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس درود، یہ درود مزیدار نہیں ہے، یہ تعداد پوری مت کرنے کی کوشش کریں، سکون سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، چاہے تھوڑا پڑھیں۔ ایک بزرگ گزرے، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ شاذلیہ جو مصر میں اور تیونس میں اور مراکش میں، فرانس میں اور سوڈان میں اور حبشہ میں سلسلہ ہے، سلسلہ شاذلیہ۔ تو صحیح ڈانچو آگے آ جائے۔ اجمالی طور پہ میں چند جملوں میں اپنی بات دوہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات، مدینے میں رہتے ہوئے گناہ نہ کریں، حضور کے پاس آ کر حضور کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، حضور کے پاس آ کر حضور کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ جیسے مجھے اور آپ کو مرے ہوئے چوہے سے اذیت ہوتی ہے، مرے ہوئے کتے سے، مرے ہوئے گدھے سے اذیت ہوتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ گناہ سے اذیت ہوتی ہے۔ تو وہ زائر اور وہ زائرہ، وہ مرد آنے والا، وہ آنے والی عورت بڑے گھاٹے میں ہے اور بڑے بدقسمت ہیں کہ یہاں آ کر بھی بجائے اپنے نبی کے قلب اطہر کو خوش کرنے کے ان کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے ہم بچیں۔ دوسری چیز، یہاں رہتے ہوئے چلتے پھرتے دو کام کریں، چلتے پھرتے دو کام کریں۔ ایک، زبان پر درود شریف رکھیں اور دل کا تعلق اپنے نبی کے دل کے ساتھ جوڑے رکھیں، یعنی چلتے پھرتے یہ تصور بنائیں کہ میرے نبی کے قبر اطہر سے ایک نور نکل رہا ہے جو سیدھا میرے دل میں جا رہا ہے۔ میرے نبی کے مبارک روزے سے ایک نور نکل رہا ہے جو سیدھا میرے دل میں جا رہا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو اس طرح اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دیں گے نا تو آپ کا مدینے میں رہنا کارآمد ہوگا اور مفید ہوگا۔ اور اگر یہاں بھی دل کٹا ہوا ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں بھی وہی کریں گے جو وہاں کرتے تھے۔ بازار سے گزریں گے تو چمکدار چیزیں دیکھ کے آپ کا دل کرے گا کہ یہ بھی لینا، یہ بھی لینا، یہ بھی لینا، یہ بھی لینا، یہ بھی لینا ہے۔ اور اگر چہرہ کھولے ہوئے کسی گورے علاقے کے لوگوں کی علاقوں کی گوری عورتیں گزریں گی اور آپ کی نظر پڑ جائے گی تو سارا دن تباہ ہو جائے گا۔ یہ کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ تار کٹا ہوا ہے نا، تار کٹا ہوا ہے، رابطہ ہے نہیں۔ یہاں آ کے سدھرتا، یہاں آ کے منور ہوتا، یہاں آ کے اللہ والا بنتا، یہاں آ کے فیض پاتا، تو فیض کے لیے تو جس کنیکشن کو قائم کرنا تھا وہ تو قائم کیا ہی نہیں اس نے، اسی لیے بس ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔
یہ جتنے یہاں بلب جل رہے ہیں نا، یہ سب اس لیے جل رہے ہیں کہ یہ کنیکٹڈ ہے، جڑے ہوئے، مربوط ہے۔ ان میں سے جس کا کنیکشن آپ کاٹ دیں وہ کالا ہو جائے گا، روشنی اس کی ختم ہو جائے گی، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ دیکھیں نا، یہ 3 سائز ہیں بلبوں کے، یہاں دیکھیں یہیں پہ، وہ چھوٹا، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا۔ وہ چھوٹا بھی کنیکشن سے روشن ہے، یہ بڑا بھی کنیکشن سے روشن ہے۔ آپ بڑے کا کنیکشن کاٹ دیں تو یہ بجھ جائے گا، وہ چھوٹا چلتا رہے گا، اس لیے کہ اس کو کنیکشن حاصل ہے۔ لیکن اے کاش کہ یہاں آنے والے زائرین اور زائرات کو کوئی یہ بات سمجھائے، بتائے۔ محبت میں آتے ہیں کمانے کے لیے، لیکن شیطان ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ بجائے کمانے کے گنوا کے واپس جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، جی ہاں، نہیں وہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو اپنے دل کا کنیکشن حضور کے ساتھ جوڑے، اس تصور کے ساتھ کہ میرے نبی کی قبر اطہر سے نور نکل رہا ہے، میرے دل میں جا رہا ہے۔ ہر وقت یہ تصور مضبوط کریں۔ تھوڑی سی آپ کو مشکل پیش آئے گی، ایک ہی دن میں کنیکشن آپ قائم محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے کنیکشن قائم ہو گیا ہے۔ اور بعض خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کنیکشن ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی نہیں کٹتا۔ سارا بحیر عرب پار کر کے جا کے کراچی لینڈ کرتے، لاہور لینڈ کرتے، اسلام آباد میں لینڈ کرتے، سری لنکا میں لینڈ کرتے، اتنے ہزاروں کلومیٹر، اتنے بڑے بڑے سمندر بیچ میں، لیکن کنیکشن قائم رہتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، بہت پرانے بزرگ ہیں، صاحب کشف تھے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نبی کے دل سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے دلوں میں جا رہی ہیں۔ جتنے دنیا میں مسلمان ہیں اتنی شعاعیں نکل رہی ہیں، دھاگے کی مانند، نورانی دھاگے کی مانند، اور ان سب کے دلوں میں جا رہی ہیں۔ تو ایک بیٹھا ہوا تھا خرمغز اسے کہتے ہیں جسے جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دے، اس کو خرمغز کہتے ہیں، یعنی گدھے والا دماغ۔ اس نے کہا اتنے تار ہیں نکل رہے ہیں اور دلوں میں جا رہے ہیں، خواہ مخواہ ایسے ہی پتہ نہیں کہاں سے مار رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے تجھے یقین نہیں آ رہا تو دکھا دوں، تجھے یقین نہیں آ رہا تو دکھا دوں، لے دیکھے مجھے، لے، کینچی کی طرح سے انگلیوں سے اشارہ کیا، لے۔ جو ہی یوں اشارہ کیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، اور کا کاٹ دیا تیرا کنیکشن، تیرا تار کاٹ دیا ہے۔ تو ہم جو ایمان پر باقی ہیں نا، وہ بھی اس نور کی پتلی سی تار کی برکت سے۔ اگر اس کنیکشن کو مضبوط کریں گے نا تو جیسے کفر چھوٹ گیا ہے، اگر اس کنیکشن کو مضبوط کریں گے تو بدنگاہی بھی چھوڑ جائے گی، جھوٹ بھی چھوڑ جائے گا، غیبت بھی چھوڑ جائے گی، ساری چیزیں چھوڑ جائیں گی، اللہ والا بننا آسان ہو جائے گا۔ تو مدینے میں رہتے ہوئے
آسان ہے. دنیا میں کہیں بھی جا کر اپنے دل کے اس کنیکشن کو مضبوط کرنا اتنا آسان نہیں جتنا یہاں آسان ہے. لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہم. اس کنیکشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. کیسے؟ نظر نیچی رکھیں. نظر نیچی رکھیں. نظر اٹھے گی تو آپ کی توجہ بٹ جائے گی. ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے جہاں تیری نظر ہے وہیں تیرا دل ہے. نظر دکان پر ہے، دل دکان میں ہے. نظر پنکھے پر ہے، دل پنکھے پر ہے. نظر نیچے ہے تو دل یکسو ہے. اب یکسو دل ہے تو اس کو اللہ سے جوڑنا آسان ہے. تو ایک کام تو ہم یہ کریں کہ اپنے دل کا کنیکشن مضبوط کریں اور اپنے نبی کے ساتھ جوڑیں اپنے دل کو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نظر نیچی رکھیں، زبان بند رکھیں اور پیٹ کو ہلکا رکھیں. یہ 3 کام اگر کریں گے نا تو آپ کے لیے یہ جو میں نے کہا نا کہ دل کا کنیکشن جوڑنا، یہ آپ بالکل آسان ہو جائے گا. پہلے دن آپ کو حاصل ہو جائے گا. فل ہو کے نہ کھائیں، فل ہو کے نہ کھائیں. خواہش کا نہ کھائیں، ضرورت کا کھائیں. کبھی البیک پہ پہنچے ہوئے اور کبھی روسٹ لے رہے ہیں، کبھی شاورما کھا رہے ہیں اور آئے ہیں کنیکشن جوڑنے کے لیے حضور سے، جنہوں نے 1 مہینے کا فاقہ اٹھایا. 3 دن حضور تو کچھ نہیں پایا، 6 دن نہیں پایا، 1 ہفتہ نہیں پایا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور کہا یا رسول اللہ گھر میں بھوک بہت لمبی ہو گئی ہے، فاقہ بہت طویل ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا یا ام سلیم اصبری، اے ام سلیم صبر کر. فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 70، 1 ہفتے سے محمد کے گھر والے بھوکے سوتے. 7 راتوں سے. 70 کا معنی 7 راتیں، 7 دن نہیں، 7 راتیں. 7 راتوں سے محمد کا سارا گھر بھوک سے سو رہا ہے. ابھی برازیل کی آئی ہوئی مرغی کے روسٹ کھا رہا ہے اور حضور سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے. مشین سے کٹی ہوئی مرغی کے روسٹ کھا کر اور اس کے شوار میں کھا کر کیسے ہوگا؟ کس لیے آئے تھے بھائی؟ میں نے ایک ہوٹل والے سے پوچھا کہ مختلف باتیں سنتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا ہے مسئلہ. کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے ناجائز اور حرام، اور کئی بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں پہ گوشت کھانا ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کا تو کام ہی یہ ہے، اندر کی بات تو آپ کو بتائیں گے نا. صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو نرم کیا. اس نے کہا یہ بات ہم بتاتے نہیں ہیں، میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز ہم لاتے ہیں برازیلی، مشین سے ذبح ہوا گوشت ہوتا ہے، اسی کو ہمیں چلانا ہوتا ہے. اس لیے وہ بہت سستا ہوتا ہے، وہ بہت مہنگا پڑتا ہے ہمیں، یہ سستا پڑتا ہے، اس میں زیادہ نفع ہے. تو اس لیے ہمیں تو جو سستی چیز ملے گی ہم تو وہی چلائیں گے نا آگے، اس میں زیادہ نفع ملے گا ہمیں. یہ ہے صاف بات. باقی ہم یہ بات کرتے نہیں ہیں باہر. یہ اس ہوٹل والے نے کہا. اب چاہے 50% ہوٹلوں پہ صحیح ہو، لیکن احتیاط کا تقاضا کیا ہے بتائیے؟ جب کسی راستے پہ آپ کسی چور سے لٹ رہے ہو
تو چاہے اس راستے پہ امن و امان بھی ہوتا ہے تب بھی آپ جاتے ہوئے احتیاط کریں. ضرورت ہی کیا ہے جب دوسرا راستہ موجود ہے تو؟ جب دال بھی ہے، آلو پالک بھی ہے، کڑھی گوشت بھی اور کڑھی پکوڑا بھی ہے، اور دال ماش بھی ہے، دال چنا بھی ہے، اور مکس سبزی بھی ہے، اور دہی ہے، اور لسی بھی ہے، اور دودھ بھی ہے، تو کون سی ایسی قیامت پڑ گئی ہے کہ ہمیں بولی ہی کھانی ہے اور گوشت ہی کھانا ہے؟ کون سی ایسی ایمرجنسی ہے؟ یہ خواہش کا کھانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کا کنیکشن جلدی قائم ہو جائے، یہ 3 کام کریں. خاموش رہیں، نظر نیچے رکھیں، پیٹ کو ہلکا رکھیں، ضرورت کا کھائیں، خواہش کا نہیں، ضرورت کا کھائیں. ضرورت دال دہی سے پوری ہو جاتی ہے. یہ 3 کام اگر آپ کر لیں تو آپ خود ایک دن میں محسوس کریں گے کوئی موٹا پائپ ہے جس سے نور دھواں دھار دل میں جا رہا ہے. پندرہویں صدی کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے دل کی کیفیت بدلے، خاتم النبیین کے پاس آ کے دل کی کیفیت نہ بدلے، اس کا مطلب ہے کہیں فالٹ ہے. تو ایک تو یہ کام کرے کہ ہر وقت دل کا دھیان روز اقدس کی طرف، وہاں سے نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے. یہ دھیان مضبوط کرے اپنا، اور یہ دھیان مضبوط ہوگا ان 3 کام کرنے سے: زبان، نظر اور کھانے میں احتیاط. اور دوسری چیز، چلتے پھرتے درود پڑھیں. چلتے پھرتے درود پڑھیں، لیکن گنتی پوری نہ کریں. ماشاءاللہ 10,000 ہو گیا، چل 2,000 روپے پڑھ لیتے ہیں. 12,000 بتائیں گے امی میں نے 12,000 پڑھا تھا وہاں پہ، ابھی میں نے 12,000 پڑھا تھا، بیگم میں روزانہ 12,000 پہ اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا ہوں میں تو روزانہ 15,000 پڑھتا تھا وہاں پہ. بھائی حضور کو گنتی نہیں چاہیے آپ کی، محبت سے پڑھیں، تھوڑا ہی پڑھیں، محبت سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں. یہی بے شک پڑھیں لیکن سکون سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جیسے ہمارے 4 سلسلے ہیں نا، قادری، نقشبندی، چشتی اور سہروردی، ایسے ہی یہ جو افریقی علاقے ہیں ان میں ایک سلسلہ ہے شاذلی. مصر، مراکش، تیونس، سوڈان، حبشہ، ان علاقوں میں یہ سلسلہ پایا جاتا ہے. اس کے جو بانی تھے شیخ ابو الحسن شاذلی، ان کو روزانہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تھی، روزانہ، اور دن میں کئی دفعہ ہوتی تھی، روزانہ. تو فرماتے ایک دفعہ میں درود پڑھ رہا تھا تو آپ نے السلام نے فرمایا یہ کیسے پڑھ رہے ہو درود تم، آہستہ پڑھو، جلدی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. ایسے نہ پڑھا کرو، سکون سے پڑھا کرو. ایک ان سے آپ علیہ السلام نے فرمایا. شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ایک درود پر 10 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے جو توجہ سے محبت سے پڑھے؟ فرمایا نہیں، یہ تو چاہے بے توجہی سے بھی پڑھے گا تب بھی 10 رحمتیں تو اسے ملتی ہیں. جو توجہ محبت سے پڑھے اس کا اجر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. درود پڑھے مزے لے لے کے، توجہ سے. درود دعا ہے. درود کیا ہے؟ جیسے ماں اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنی ماں کو. ماں نے کہا
بیٹا بس میری تو آخری عمر ہے، پتہ نہیں آج جاؤں کل جاؤں، یہ کہا ماں نے۔ بیٹے کو ماں سے بہت محبت ہے، وہ رونے لگا، نہیں امی، اللہ آپ کو لمبی ہے عمر دے، اللہ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اللہ کرے آپ کو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ جو بیٹا کہتا ہے نا ماں کو، یہ درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے آقا پر رحمت نازل کر، وعلی آل سیدنا محمد، اور ہمارے آقا کے اہل بیت پہ بھی رحمت نازل کر، وبارک وسلم، برکتیں بھی نازل کر، سلامتی بھی نازل کر۔ یہ دعائیں ہیں۔ اب دعائیں اگر کوئی گنتی پوری کرنے کے لیے ٹھکا ٹھک دے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ بھلا کرے، 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 یہ دعا ہے کیا ہے؟ یہ تو مذاق بن جائے گی۔ ایک دفعہ ہی کہہ دیا اللہ تیرا بھلا کرے، اگلے کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایسے ہم درود پڑھیں محبت سے، اور دل جوڑے رکھے وہاں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اور یہ تو ہے چلتے پھرتے کا کام۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہو تو روز اقدس کے قریب سے قریب تر ہونے کی بیٹھنے کی کوشش کریں، اور جالیاں ہیں نا، جتنا زیادہ ان کے قریب بیٹھ سکیں۔ جتنا زیادہ قریب بیٹھ سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اور وہاں بیٹھ کے کنیکشن تو قائم رکھیں، تلاوت بھی کریں، درود شریف بھی پڑھیں۔ اور آپ اکثر حضرات کے پاس تحفۃ المحبین ہے، تحفۃ المحبین کا روزانہ ختم کریں، 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے آرام سے۔ روزانہ اس کا ختم کریں۔ اللہ کسی کو توفیق دے تو صبح الگ کرے، دوپہر الگ کرے، شام الگ کرے۔ اللہ کسی کو توفیق دے صبح کرے، شام کرے، 2 دفعہ کرے، ورنہ کم از کم 1 دفعہ کرے۔ اس طرح اپنے اوقات مسجد نبوی میں، مسجد نبوی سے باہر گزاریں گے تو یہ آنا حضور کے لیے راحت کا باعث بنے گا۔ اور اگر گھر والوں کے پاس گنبد خضرا کی تصویریں جا رہی ہیں اور یہ لیٹا ہوا ہے ہوٹل پہ سارا دن، تو اس سے حضور کو خوشی نہیں ہوگی آنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اوقات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔